اچھا عجیب بات دیکھیں کہ صبا قمر جہاں ٹی وی پہ کیس نمبر 9 ڈرامے میں اپنا کیس لڑ رہی ہیں، وہاں ریئل لائف میں بھی انہوں نے کیا جو ہے بہادری دکھائی ہے کہ ایکچوئل جس نے ان پہ الزام لگایا تو انہوں نے ان پہ کیس کیا ہے. اور آپ دیکھیں کون کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کون کس کے ساتھ رہ چکا ہے، کون کس کو پیسے دے رہا ہے. بھائی آپ کا یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. آپ کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یا تو آپ کو ایسے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کسی کی ہے، کوئی اس میں انوالو ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، پروف موجود ہے، آپ وہ دکھائیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتائیں. یہ تو چلے آپ کی بنیادی شہری ہونی کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ایلیگیشن بھی کیا یہ وہ اس میں یہ کیا ہوا اچانک، اور یہ سیزن نعیم حنیف جرنلسٹ ہیں. جی جی کیا ہوا؟ کافی ایکسپیرینس جرنلسٹ ہے، انہوں نے پتا ہے کہ بھئی ایک جب خبر آتی ہے تو اس کا QC کیسے ہوتا ہے، اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اوتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد بڑی ذمہ داری کریڈیبلٹی. ظاہر ہے کہ جرنلسٹ کے پاس کیا ہے؟ جرنلسٹ کے پاس ایک چیز ہے کریڈیبلٹی. اگر اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تو وہ اس کا جرنلزم ختم. انویسٹیگیشن آپ جو ہے نا ایسی باتیں، اتنے سارے کیسز مسائل ہیں، آپ بالکل ایکسپوز کریں لوگوں کو جو جینوئن کرمنلز ہیں. ان کو ایسا کیا اس میں نظر آیا کہ کمال میں انکشاف کرنے لگا؟ تو جناب نعیم حنیف صاحب کے بارے میں بات کی اور نعیم حنیف صاحب نے جو بات کی، آبجیکشن میں بات کی اور الزامات لگائے، ان کے اوپر صبا قمر نے رسپونڈ کیا. 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس انہوں نے بھیج دیا، ہرجانے کا نوٹس، اور اس میں کہا گیا کہ اپالوجی کی جائے اور ایک وقت بھی دیا گیا. وہ ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ پبلک اپالوجی نہ کریں تو کیس چلا جاتا ہے. ہمارے کورسپونڈنٹ ذوالقرنین شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان سے ذرا جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ کہاں تک پہنچا ہے. ذوالقرنین مجھے بتائیں کہ نعیم حنیف صاحب جو کہ ایک سیزن ظاہر ہے اور ایک ایکسپیرینس جرنلسٹ ہے، ان کو پتہ ہے ساری چیزیں کس طریقے سے خبر دی جاتی ہے، تو اتنی بڑی باتیں انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں کر دی کہ جس کا کوئی ایویڈنس نہیں، جس کا کوئی پروف نہیں، اور کیوں کی چھوٹی بات کر دی؟ کیا وجہ؟ ہاں مطلب یہ چھوٹی بات کیسے کر دی؟ میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ آپ کو پیشہ ورانہ چیزوں پر بات کرنی چاہیے، کسی کے کام کے لیے بات کرنی چاہیے، کسی کی پرسنل لائف کو اس طرح نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ہاں نعیم حنیف جو ہے وہ PUJ کے صدر بھی ہیں. اور اچھا میں جو بات بتاؤں گا آپ کو تھوڑی سی شاید حیرانگی ہو کہ یہ دونوں کا جو لاہور کے اندر نعیم حنیف جنگ اخبار کی طرف سے ایک عرصہ تک شوبز کی بیچ سے بڑے دھڑلے سے انہوں نے کی ہے. اچھا ان کی کوئی دوستی بھی اور ان کا حلقہ احباب بھی کامن ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے اطلاعات ہے کہ کچھ ان کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی پوائنٹ آف ویو سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جس کے بعد یہ پبلکلی اس طرح بولنا شروع ہوئے. اور اب جب یہ نوٹس ملا ہے، نوٹس ملنے کے بعد اب مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کل کچھ لوگوں نے کوشش کی ان کے درمیان صلح کروانے کی. اب ادھر سے بھی ایک نہیں، لیکن ذوالقرنین یہ تو ون سنگل ڈے ہی ووک اپ اینڈ اسٹارٹڈ ٹو ملائن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل گرج تھا اور ایک کانفلکٹ تھا دونوں کے بیچ میں. بالکل یہ پرسنل چل رہے ہیں. اور آپ اس کو یہ بات سے تو بالکل ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا نا کہ آپ کسی بھی آرٹسٹ کے بارے میں، ہاں آپ کے پاس اگر اس طرح کی کوئی اس میں کوئی کام میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے پھر تو آپ اس کو وہ بھی پروف کے ساتھ آپ جیسے تو کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ابھی آپ کو کچھ اگر یہ صلح نہیں ہوئی تو آپ کو اس سائڈ سے بھی کئی لیگل نوٹس ملیں گے. اور جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی ترقی یافتہ سوسائٹی ہو وہاں تو اس طرح کے نوٹس کو ویلیو دی جاتی ہے اور اس کا رزلٹ بھی نکلتا ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیگل سسٹم میں یہ بس ایک آپ سمجھے ایز اے ٹول یوز ہوتا ہے. مجھے پتا ہے یہ ایز اے ٹول یوز ہوتا ہے اس طرح کے نوٹسز. بالکل صحیح کہہ رہا ہے آپ. ٹول یوز ہوتا ہے. اور دوسرے اب مطلب آپ اس کو یہ دیکھیں نا، اب اس میں صلح ہوئی تو ادھر سے بھی سنا ہے تو کوئی نوٹس جائیں گے. وہ کچھ اور ایشوز ہیں جیسے آپ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسجد وزیر خان میں جی فوٹو شوٹ بالکل کیا تھا، وہ اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. اب جو اس معاملے میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے نوٹس آتے ہیں، چلتے ہیں، اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے پر اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا. نہیں لیکن ذوالقرنین ہمیں اس بات پہ آبجیکشن، یعنی ہمیں اس بات پہ تشویش ہے
کہ دیکھیں کوئی آپ کہہ رہے کہ آپ پرسنل کوئی معاملہ تھا لیکن پرسنل معاملہ کوئی انتہائی سطح پر پہنچ گیا کہ دیکھیں وہی تو چھوٹی بات تو اس طرح کہہ رہی ہے نا کہ مورلی اس میں، لیکن ویسے بہت بڑی بات ہے یہ کہ کسی کے بارے میں آپ ایک جرنلسٹ ہیں، ایک اچھی جگہ آپ کام بھی کر رہے ہیں، کوئی ایتھکس نہیں، آپ کوئی کوڈ نہیں، دیکھیں نا وہ 2003 اور 2004 کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ گھر لے کے، مطلب یہ چیزیں ساری یہ بڑی شرم کی بات ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو ایسا ایگزامپل اس کو بنانی پڑے گی، کیونکہ زہیب بڑے جھگڑے مسائل ڈیفرنسز ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا کسی کے بارے میں ایسے خاتون کو بدنام کرنا شروع کر دیں گے، ان کے بارے میں ایسے انکشاف کریں گے؟ نہیں، یہ اس کے میں تو this is not تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نعیم حنیف بھی نوٹس دینے والے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو، this should not happen، اور اس کو بڑے سیریسلی لینا چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے، آپ کیس کریں جا کے. سوشل میڈیا پہ کیوں بول رہے ہیں ہم؟ سوشل میڈیا اب مسئلہ یہی ہے نا، آپ کو ہمیں سوشل میڈیا پاکستان میں آنے کے بعد جو رہی صحیح کثر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ ہے ویوز کا، مسئلہ یہاں پہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کس انداز میں چلی ہے، کون سی وائرل ہوئی ہے. اب پاکستان کے اندر یہ جب مین اسٹریم میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے تو پھر بھی سوچا جاتا تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کئی چیک اینڈ بیلنس ہے، آپ کے اوپر ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہے یا لوگ ہیں جو آپ کو کسی بھی خبر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ یار یہ کیوں دی ہے، کیا پروف ہے. اب سوشل میڈیا میں ہمیں یہ دماغ ضرور ہے کہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اس کے لیے بھی میکینزم نہیں. تو ذوالقرنین اب ہوگا کیا؟ آپ ان حلقوں میں ظاہر ہے آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اپالوجی ہوگی ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے بھی نوٹس جائے گا، معاملہ مزید بڑھے گا؟ دیکھیں اب جو کل رات تک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ویڈیو ہے جس میں نعیم حنیف صاحب نے یہ سب جو ہے آپ کے الزامات یا یہ واقعہ بتایا، اس کو جو ہے وہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ کر دیں، اس کو ہٹا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی. لیکن ابھی یہ بات انہوں نے نہیں مانی. اب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے تو وہ اس کے بدلے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وہ واقعہ ہے پھر جی، تو یعنی وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ بھی قانونی طور پر کوئی اپنے آپ کو بچا لے. ذرا ان سے نعیم صاحب سے یہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی ہے اس سے آپ کا کیا نقصان ہوا تھا؟ ان کا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کچھ، ان کو کوئی نقصان ہو گیا تھا، ان کا کچھ برا ہوا ہے نا؟ اگر ہم کسی کے بارے میں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. نادیہ مجھے میں یہ چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے ابھی ہمارے پاس وقت کمٹمنٹ اس بارے میں کوئی آپ دے ضرور اسٹیٹمنٹ کوئی، یعنی اپنی، تاکہ ہم یہ بتائیں نا کہ بھئی ہمارے پلیٹ فارم سے جو بات گئی ہے وہ کیا گئی. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا عورتوں کے حقوق کی اور ان کی حفاظت کی، ہمیں یہ حفاظت بھی چاہیے.